جب یہودیوں کی فکر پہلے ہمارے سامنے آ گئی. اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج، اللہ فقیر ہے. تو جب اللہ کے بارے میں یہ بات ہو گئی ہے تو یہ بات اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں بھی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام ہمارے پیسوں کا محتاج ہے. ٹھیک، امام کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ امام کو کیا ضرورت ہے کہ ہم امام کو محتاج ہے ہمارا؟ اچھا، اس میں وہ لوگ ایک پلس پوائنٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہم تو امام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑا مالدار سمجھتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ امام اگر چاہے تو چشم زدن سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے کسی بھی شے کو سونے میں تبدیل کر دے، پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دے. کوئی شک نہیں. ہمارے پاس معجزات کی پوری ایک تاریخ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کا. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مقام امام سے واقف نہیں ہے، اس کو امام کی معرفت نہیں ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی کیا کیسے آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دی. نہیں، میرا جملہ نہیں، قطعا نہیں. یہ خود معصوم سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے. روایت میں پڑھ دیتا ہوں، کتاب اصول کافی، باب صلۃ الامام کی پہلی جو ہے روایت، یہ صلۃ الامام علیہ السلام پہلی روایت ہے. قول ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق نے فرمایا سلام اللہ علیہ، من زعم ان الامام يحتاج الى ما في ايدي الناس فهو كافر. وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے، یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہے کہ امام محتاج ہے اس مال کا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، مولا فرماتے فہو کافر، وہ کافر ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کافرن کے دو احتمالات بیان کیے ہیں. ایک معنی کافرن کا لغوی معنی انکار کرنے والا. علامہ مجلسی نے لکھا چونکہ اس کو مقام امام کا معلوم ہی نہیں ہے، امام کے فضائل سے واقف ہی نہیں ہے، تو کافرن سے مراد ہے مقام فضل امام کا منکر ہے. یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی چونکہ اس نے امام کا مذاق اڑایا ہے، امام کی توہین کی ہے نعوذ باللہ، تو یہ واقعاً کافر کے حکم میں، کیونکہ امام کی توہین کرنے والا نجس ہے، کافر ہے. تو یہ دونوں احتمال علامہ مجلسی نے دیے کہ ایسی بات کرنے والا، سب سے پہلے یہ فکر جو ہے، اس فکر کو رائج کرنے والا، اس کا حکم یہ ہے نمبر ایک، یا تو آپ کم سے کم یہ کہیں گے کہ یہ اس کو امام کا پتہ ہی نہیں، امام ہوتی کیا چیز ہے، امام کی ہستی کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، امام کا تقدس کیا ہے. سلام اللہ علیہ. امام کو درک کرنا ہر بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ بالکل اور زیادہ پستی میں گر گیا، اور زیادہ اس نے گھٹیا جملہ استعمال کیا اپنی جو ہے گندی زبان سے امام کے لیے کہ نعوذ باللہ امام کو پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد مولانا نے جملہ کا یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا جو سوال کیا گیا، انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الامام. لوگوں کو ضرورت ہے کہ امام ان کا پیسہ قبول کر لے، ان کے مال کو پاک کر دے، ان کے قلوب کو پاک کر دے. قال اللہ عز وجل، فوراً مولانا قرآن کی آیت پڑھی. کہا یہ قرآن میں موجود ہے، تم لوگ نہیں پڑھتے قرآن؟ خذ من اموالہم صدقۃ، اے رسول ان کے اموال سے جو صدقہ ہے، اب یہاں بھی قرض کا ایک مصداق صدقہ ہے، اسے لے لو. تو طہرہم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ جب تم ان سے لوگے اے رسول، فضل تمہارا ہے، عظمت تمہاری ہے کہ تم نے انہیں پاک کر دیا. یہ لوگ مال دے کے تمہیں پاک ہو گئے. اب چونکہ حقائق ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی پیسہ میرے پاس سے جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو ہے کتنا فضل مجھے مل گیا اس رسول کی بدولت، اس امام سلام اللہ علیہ کی بدولت. ہم لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں، فلذا یہ بات کرنا، یہ بات حقیقت میں گمراہی ہے. یہ بات کرنا کہ نعوذ باللہ امام جو ہے محتاج ہے، اس کا مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہے. امام اگر چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے کائنات کے سارے خزانے اس کے اختیار میں، خزائن اللہ کا مالک ہے. وہ کسی بھی چیز میں تصرف فی، جسے کہا جاتا ہے لمحۃ وفی لحظۃ، اس کے لیے ممکن ایک لمحے کے اندر، ایک لہجے کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے. اسے ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال دے کے بات کو جواب کو مکمل کروں گا. بی بی شتیتہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. جو لوگ جاتے ہیں مشہد مقدس کی زیارت کو تو کاروان سالار سے کہیں جب ہمیں نیشاپور قدمگاہ مولا رضا کی زیارت پہ لے جایا جائے تو وہاں بی بی شتیتہ کی ضریح موجود ہے، مقبرہ موجود ہے. بند حقیر کو بھی شرف ملا تھا، 1-2 سال پہلے میں گیا تھا تو خاص بی بی شتیتہ کی زیارت کے حوالے سے گیا تھا. وہاں ان کی ایک کتاب بی بی شتیتہ ہی کے نام سے ملتی ہے، اس میں ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ فارسی میں، کاش کہ اس کا کوئی اردو میں ترجمہ کرا کے وہاں پر اس کو رکھے. تو بی بی شتیتہ ایک مقدس عورت، ایک پاکیزہ عورت، اپنے حجاب کا خیال رکھنے والی عورت، اپنے نماز روزے کا خیال رکھنے والی عورت، اور اس نے صلۃ الامام کے لیے اپنے علاقے سے جب لوگ جا رہے تھے اموال کو لے کر، اس نے ایک ریل، دھاگے کی ریل اور 1 سے 2 درہم، اب اس وقت میرے ذہن میں وہ بھجوائے کہ یہ امام کو دے دیجیے. لے جانے والے نے بولے کیا دے رہی ہو تم؟ کہا کہ لے کر جاؤ، میں بھجوا رہی ہوں. 1 دھاگے کی ریل اور 1 سے 2 درہم.
ادھر سے کسی سیٹھ نے جی نشاپور اس وقت مرکز علم ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، خراسان ایک بہت بڑا منطقہ تھا، اس میں ایک مرکز علم، ایک گہوارہ علم نشاپور کو کہا جاتا تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام گئے تھے خراسان کی طرف تو روایات میں کہ 700 محدثین یا پتہ نہیں کتنے، بعض لوگوں نے 1000 لکھا، بعض نے 700 لکھا ہے، وہ قلم لے کے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کی احادیث کو لکھیں. ایسا معدن علم، ایسا گہوارہ علم تھا نشاپور. وہاں سے بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار لوگ، کوئی 400 درہم، کوئی 400 دینار، آخر ہی لوگ پیسے بھجوا رہے. امام نے سارے پیسے جو ہے ایک طرف کر دیا، کہا کہ وہ دھاگے کی ریل دو مجھے، واہ واہ، وہ 2 درہم دو. یہ مال جو ہے نا، یہ اس میں حرام مخلوط ہے، یہ پتہ نہیں سود کا مال ہے. سب میں امام نے بتایا یہ مشکلات ہیں، یہ میں قبول نہیں کر رہا، رد کر دیا امام نے. امام کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی جیب میں وہ پیسہ رہے جس پہ نظر سلام اللہ علیہ امام کی ہو، جس پر عنایت مولا کی ہو، تاکہ 1 روپے بھی اگر جیب میں امام کی اگر نظر والا، اس میں برکت آ جائے گی. اور اگر منظور نظر مولا نہیں ہے، امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی نظر اس پیسے پر نہیں ہے، وَبِيُّمْ نہیں رُزِقَ الْوَرَىٰ، ساری کائنات کو رزق جو ہے امام کی صدقے میں ملتا ہے. اگر مولا نظر نہیں کرے یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. میں نے لوگوں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا کہ قبلہ لاکھ روپے کماتے لیکن برکت نہیں ہے، کہاں جاتا ہے پتہ نہیں ہے. کیوں؟ انسان اپنے اعمال کی طرف توجہ کرے. خمس نکال رہے ہیں، اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے. لوگ جو مستحق لوگ ہیں، فقراء شیعہ جو ہے، ان کا میں خیال رکھتا ہوں. کبھی میں نے سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو آج سوچیے. یہ بھی صلۃ الامام ہے آج کے دور میں، دور غیبت میں. فلذا اس کو انسان انجام دے، اور یہ فکر کافرانہ فکر ہے، ملحدانہ فکر ہے، سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دے. بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدقہ دوں گا تو میں پاک ہو جاؤں گا، صدقہ مجھے پاک کرے گا، نہ کہ امام کو.